جس نظریے کو بنیے خلیج بنگال میں ڈبونا چاہتے تھے، آج وہی نظریہ بنگال میں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بنیے کی تو جیسے ماں ہی مر گئی ہو۔ یہ نظریہ کوئی زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی نظریہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ وقتی حالات، وقتی پریشانیاں ضرور ہیں، لیکن یہ ہمارا امتحان بھی ہو سکتی ہیں۔ ان وقتی پریشانیوں کو لے کر ہم اپنے نظریے سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے الگ ملک بنایا، اب ہم سے یہ ملک نہیں چل رہا ٹھیک، تو ہم کیا اسے اپنے بزرگوں کی غلطی کہیں گے؟ یہ تو انصاف نہیں۔ ہمیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلتے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، ڈھاکہ کے اندر لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے، 10 سے 15 دن 20 دن کی جد و جہد کے بعد نہ صرف اپنے مطالبات منوائے بلکہ حکومت کا تختہ ہی پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ کیا کوٹا سسٹم ہمارے یہاں رائج نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے مسئلوں کے اندر ہم باہر نہیں نکلتے اور ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران آ جائے۔ ایسا تو پاسبل نہیں نا، ہمیں تو خود جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو بھی کون رضاکار، میں بھی کون رضاکار۔ یہ رضاکار کے معنی پتہ ہے؟ بنگلہ دیش میں رضاکار کے معنی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ کہ ہمیں بنگلہ دیش کے دوران جو لوگ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے انہیں رضاکار کہا جاتا تھا، جو لوگ پاکستان کے حمایتی تھے ان کو رضاکار کہا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش کے قوانین کے مطابق رضاکار کا مطلب غدار ہوتا ہے۔ جو پاکستان کے حامی ہیں وہ بنگلہ دیش میں غدار ہیں، اور آج پورے بنگلہ دیش کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعرہ لگ رہا ہے، اور دشمنوں کے اندر سے یہ آوازیں اٹھتی نظر آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کی تمام تر صورتحال کا ذمہ دار پاکستان ہے، ISI ہے۔ اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ابھی تک دو قومی نظریے کی پہرے دار ہیں۔